أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنا حیات سعادتا وموت شہادتا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم کے ساتھ ہم جو ہے سورہ حجرات پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان تمام رولز اور ان تمام علامات جو ہم نے سیکھی ہیں اس کو اپلائی کرتے ہوئے سورہ حجرات کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ حجرات میں جو ہے وہ یہ 49 سورت ہے قرآن کی، 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ اس کا نزول جو ہے جو نازل ہوئی ہے وہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مدنی صورت ہے اور یہ اس کا جو نزول ہے وہ 6 ہجری میں ہوا ہے۔ 6 ہجری میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان اور قریش کے درمیان۔ 6 ہجری میں جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے تھے تو پھر ان کو قریش نے باہر ہی روک دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور پھر وہ اگلے سال آئیں گے۔ تو وہاں صلح حدیبیہ ہوا تھا جس میں بہت ساری شکیں تھیں۔ اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اس سال وہ عمرہ نہیں کریں گے اور اگلے سال آئیں گے، اور ایک امپورٹنٹ شک اس میں یہ تھی کہ اگر کوئی، ویسے تو بہت ساری تھی، اگر کوئی جیسے قیدیوں کی تھی کہ اگر کوئی چلا جائے، کوئی قیدی مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا قریش کو، اور اسی طریقے سے اگر مسلمان کوئی آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح بہت ساری تھی۔ ایک اس میں یہ تھی کہ اگر کوئی قبیلہ چاہتا ہے کہ وہ مدینہ سے الحاق کر لے، مسلمانوں سے مل جائے، تو قریش یا جو مشرکین مکہ تھے وہ اس کو نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کا کوئی قبیلہ قریش سے جڑنا جائے تو اس کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ بہت بڑا راستہ کھل گیا تھا کہ جو مکہ کے جو قبائل تھے کہ وہ مدینہ آ کر دعوت حق کو سنیں اور اس کو قبول کریں، کہ پھر ان کے پاس ان کو کوئی ڈر نہیں تھا قریش کا کہ اب ہمیں کچھ وہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صلح۔ تو اس کے بعد جوگ در جوگ جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوئے اور ہم نے بہت تیزی سے دیکھا کہ اسلام پھیلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7 ہجری میں فتح خیبر ہو گئی، 8 میں فتح مکہ ہو گیا اور 9 میں اعلان برات ہو گیا، یعنی کہ پورے عرب میں کوئی بھی مشرک نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اتنی تیزی سے یہ آیا۔ اچھا، اب جب مسلمان بڑی تیزی سے بڑی تعداد میں بڑھ رہی تھی ان کی تعداد، تو پھر اس کو اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے کچھ احکامات دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ احکامات سورہ حجرات کی صورت میں نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی صورتوں کا جو ہے نا وہ مضمون اگر ہم تھوڑا سا پہلے سے ہی سمجھ لیں تو اس کو ہمیں آسانی ہوگی کہ جو پہلی 7 آیات ہے نا
وہ بنیادی طور پر یہ جو امت بننے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اتنے سارے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، جو ایک امت بننے جا رہی ہے، وہ اپنے قوانین، اپنے رولز، اپنے ریگولیشن، اپنا کلچر کہاں سے لیں گے، ٹھیک ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کہاں سے حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کی 7 آیات میں آپ کو وہ کلچر، وہ رولز، وہ قوانین ملیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر 5 آیات جو ہیں، اگلی 5 آیات ہیں، اس میں 8 احکامات آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس امت کو دے رہے ہیں کہ اگر تو یہ امت ان احکامات پہ چلے گی تو اکٹھی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور 6 آخر کی جو 6 ہیں، اس میں اس امت میں کون شامل ہے اور کون نہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ تو ہم ذرا پس منظر اس کو ہم سمجھ لینا تو پھر ہمیں اس کو آسانی ہوگی۔ تو یہ اس طرح اس کا پس منظر تھا، یہ علماء کرام نے اس کی موضوع کے حساب سے ترتیب دی ہے۔ اگر ہم موضوع پہلے سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں آنے والی آیات جو نازل ہوئی نا، اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، ورنہ پھر ہم ایک اس میں ہی کھو جاتے ہیں، موضوع نہیں ملتا اور ہم اس کو بحث نہیں کھو جاتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی پہلی آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جس کا رحم، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کا رحم تمام رکاوٹیں توڑ توڑ کر آتا ہے، جس کا رحم ازل سے ابد ابد ہے، جس کا رحم راستے کی تمام رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آتا ہے، جس کا رحم طوفان کی طرح آتا ہے، ہر چیز کو توڑ کے آتا ہے، اور جو رحیم ہے، جس کا رحم اس کی اپنی ذات کی وجہ سے اور کسی کی وجہ سے نہیں ہے، اور ازل سے ہے اور ابد ابد ہے۔ سب سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے دیکھیے یا ایھا، یا اے، ارے، اوے، کسی کو بھی مخاطب کرنا ہوتا ہے، ہم اردو میں یا پنجابی میں یا کسی بھی زبان میں ہم اس کو مخاطب کرنے کے لیے، اس کو اپنی طرف اپنی بات کہنے سے پہلے بلانے کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہر زبان میں، ارے، ابے، اوے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر آپ اس سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں یا کہا جاتا ہے، یا، اے، ٹھیک ہے، حروف ندا کہتے ہیں اس کو، پکارنے والے، ٹھیک ہے، اے۔ اگر بات ذرا اہم ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں، تو پھر عرب کہتے ہیں ایھا، ٹھیک ہے، ایھا مرد کے لیے، اور اگر عورت ہو تو ایتھا، ٹھیک ہے، ایتھا۔ اچھا، اب اگر دیکھیے یا خبیب، یا اسما، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث، اگر خاص بات ہے، کسی خاص سے کریں، الرجل، ٹھیک ہے، تو خاص بات ہے تو ایھا، ایتھا البنتو، ٹھیک ہے، اے آدمی۔ اور اگر بات بہت زیادہ اہم ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں، وہ ایک نارمل طریقے وہ یہ کہتے ہیں یا ایھا الرجل، اے آدمی، 2 مرتبہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایھا بھی پکارنے کے لیے یا، تو یہاں پہ ہم زور محسوس کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں، یا ایتھا البنتو، اے لڑکی، ٹھیک ہے، اے آدمی، رجلا آدمی کو کہتے ہیں اور بنت جو ہے وہ لڑکی کو، اور ال لگ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے، خاص، زیادہ اہمیت کی حامل چیز کی طرف متوجہ کرنا ہو تو ہم یا ایھا یا ایتھا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہے، یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے الذین، یا ایھا الذین، ٹھیک ہے، الذین ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، بار بار ریپیٹ ہونے والے الفاظ میں سے ہیں، وہ سب لوگ، وہ سب اشخاص، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے الذی کی، وہ جو ایک شخص مذکر کے لیے ہے، اللتی وہ ایک مؤنث، جو ایک مؤنث، جو سب مؤنث، اللائی، ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ یہ تمام الفاظ 1.5 میں سے ہیں جو بار بار دہرائے جائیں گے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں، یہ جنہوں نے کورس بنایا وہ کہتے ہیں کہ بھائی اردو کے 98% الفاظ جو ہیں نا وہ عربی میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد رہ جاتے ہیں 2%، جس میں سے 1.5 ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ الذین، الذی، اللتی، اللائی ہم سب جانتے ہیں
یہ بار بار ریپیٹ ہونے والے ہیں اور یہ جو ہیں 1.5 میں، اور 0.5 عربی کے خالص الفاظ ہیں جو اردو میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے آمن. ہمیں سب پتہ ہے آمنو کو ذرا بائفیکریٹ کیجئے تو آمنا دو زبر وہ ایمان لایا. ٹھیک ہے، اور واو الف ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جمع کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، غائب کے لیے ہے وہ سب. ٹھیک ہے، آمنا پلس واو الف. اچھا، جمع کی 3 میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. واو الف ہوتی ہے، واو نون ہوتی ہے، اور یا نون زبر کے ساتھ. یہ علامتیں جس کلمے کے آخر میں آپ کو نظر آئیں گی وہ اس کو جمع بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، آمنا دیکھیے 3 زبر والا لفظ ہے، وہ ایک شخص ایمان لایا. ٹھیک ہے، ہم اس کیا کہتے تھے، اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں، وہ ایمان لایا یا اس نے ایمان لایا. اس نے ایمان لایا تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ ساؤنڈ صحیح نہیں کرتا، تو وہ ایمان لایا. اس کے آگے واو الف لگا دیجئے تو وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے، ایسے اشخاص جو سب ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم اتنا بڑا جملہ نہ لکھیں تو ہم اردو زبان میں اس کو خوبصورتی کے ساتھ لکھیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ بات کہ ہم نے یا اے اہل ایمان کیوں کہا؟ ٹھیک ہے، یا ایھا آ گیا اے، بہت خاص بات ہے. الذین آ رہا ہے، الف لام آ رہا ہے، خاص لوگوں سے بات ہو رہی ہے. کون سے خاص لوگ ہیں؟ وہ سب جو ایمان لائے. اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان. اگر ہم اس کو دیکھیں اتنا بڑا نہ لکھیں تو یہ معنی بھی بالکل صحیح ہیں، اے اہل ایمان. اس سے جملے میں خوبصورتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے اتنا کنفیوز نہیں ہونا. اگر آپ اوپر والا بھی بول رہے ہیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے اہل ایمان. آگے دیکھتے ہیں لا. لا مطلب تو سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لا جواب، لا تعداد، لا زوال کے مطلب ہوتے ہیں نہیں. ٹھیک ہے، عربی میں اس کو نہیں کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر کسی چیز سے منع کرنا ہو تب بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے اس میں. تقدمو. اچھا، اب اس کو بھی بائفرگیٹ کیجئے. واو الف ہٹائیے. آپ سب کو پتا ہے واو الف جمع کی علامت ہے. واو الف، واو نون اور یا نون زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس رہ گیا تقدمو. ٹھیک ہے، تقدمو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا. اگر ہم تا اور قدمو کو بھی ہٹا دیں، تا ہم کیا جانتے ہیں، تا کس چیز کی علامت ہے اگر وہ سٹارٹنگ میں آتا ہے تو؟ جی فعل مضارع. ٹھیک ہے، فعل مضارع اور مخاطب جس سے ہم میں مخاطب ہیں. ٹھیک ہے نا، ہاں صحیح ہے، جو آپ کے سامنے ہے جس سے آپ مخاطب ہیں تو وہ ہو گیا. اچھا، قدمو پیش قدمی کرنا، قدم سے نکلا ہے آگے بڑھنا. ٹھیک ہے، آگے تو قدمو تم سب پیش قدمی کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے، اور لا تقدمو تم سب پیش قدمی نہ کرو. اگر ہم اپنی علامت دیکھیں جو ہم نے پڑھی ہے تو یہ شروع میں لات آ رہا ہے نا. ہم نے لات والے الفاظ پڑھے تھے کہ نہ کرو، نہ تم کرو. اب آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیے کس طریقے سے آئی ہے کہ یہ والا لا نہیں یا منع کرنے کے لیے، کسی کام سے روکنے کے لیے بھی عربی میں آتا ہے. وہ ہو گیا. تو آپ کو پتا ہے فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، تو جب اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، روکنے کے لیے تم سب پیش قدمی نہ کرو. یہاں تک کوئی پرابلم، کچھ کوئی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ سب کو؟ جی سمجھ. الحمدللہ. جی، تو اب آیت کیا بنی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یا اے اہل ایمان تم سب پیش قدمی نہ کرو. ٹھیک ہے، اے اہل ایمان پیش قدمی نہ کرو. آگے دیکھیے، آگے جملہ ہے بین یدئی. اچھا، بینا کہتے ہیں درمیان. ٹھیک ہے، درمیان ہم سب کو پتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بین الاقوامی، دو اقوام کے درمیان. ٹھیک ہے، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو. ید ہاتھ کو، یدئی دونوں ہاتھ.
اب یہ یدئی دونوں ہاتھ کیسے بنا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی آپ نے اس کو ایسے ہی لے لینا یدئی دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ محاورے کی یعنی کہ کیا بن گیا، دونوں ہاتھوں کے درمیان. اگر آپ اپنے دونوں ہاتھ ذرا پھیلائیں سیدھے کر کے یوں پھیلا لیں، ایک بالکل لیفٹ پہ کر لیں اور ایک رائٹ، تو یہ بن جائے گا بین الیدئی، آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے، یعنی سامنے، جو آپ کے سامنے ہے. یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان مطلب ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. یہ محاورے کی زبان ہوتی ہے. تو ہر زبان میں جو محاورے ہوتے ہیں نا وہ ایکچوئل میننگز میں نہیں ہوتے، ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جائیں اور دریا میں ہاتھ دھو لیں. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ موقع سے فائدہ اٹھانا. تو اسی طریقے سے یہ عربی کا ہے بین یدئی، عرب کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے. اچھا اب اللہ آ گیا، ٹھیک ہے. اب اس کی لفظ جلالہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ، اللہ کو کہتے ہیں. اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بار بار، شب و روز، شب و لیل و نہار، صبح شام. یہ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے. اچھا جی اب رسولی ہی، ویسے تو آپ سب جانتے ہیں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور ہی کیا کہیں گے، رسول ہی کا کیا مطلب ہوگا، اس کا، اس کی، اس کا رسول، ٹھیک ہے. اس کا، اس کی، ہاں اس کا، اس کی، اسے. اور یہ کس کی طرف اس آیت میں لوٹ رہا ہے، یعنی غائب کی طرف ہے نا، کہ جو حاضر نہیں ہے. نہیں ابھی آیت میں ہم پیچھے جا کے دیکھیں گے نا کہ کس کا رسول، رسول اللہ ہی، تعالیٰ کا، مطلب غائب ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بارے میں ہے اللہ کی نا، طرف لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی طرف. یہ جو ضمیر ہوتا ہے یہ اپنی آیت میں جو جس اسم کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی طرف یہ لوٹ رہا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے اسم کون سا ہے، اللہ، تو یعنی کہ اللہ کا رسول، ٹھیک ہے. تو ہم اللہ کے رسول نہیں کہتے، پھر ہم کہتے ہیں رسول ہی. اس کو ذرا اور ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم ضمائر کس طریقے سے کرتے ہیں. ایک مثال ہے، خبیب ایک اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ کہیں خبیب ایک طالب علم ہے، یہ خبیب کا قلم ہے، یہ خبیب میرا دوست ہے، خبیب یہاں رہتا ہے. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم بار بار ایک اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک آپ کی کلام کی خوبصورتی کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. خبیب خبیب خبیب، ایک آپ اس کی ایک تکرار نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں خبیب ایک اچھا لڑکا ہے، وہ ایک طالب علم ہے، یہ قلم اس کا ہے، وہ وہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان جملوں میں جو وہ اس ہے نا وہ خبیب کی جگہ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد خبیب ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو ایسے کلمات جو اسم کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ خبیب ہی آنا تھا، مگر ہم اس کا نام ریپیٹ نہیں کرتے، اس کی جگہ ہم ضمیر لگا دیتے ہیں. اردو میں بھی ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے نا، پروناؤنس ضمیر ہوتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہوتے ہیں. اسم کے پورے معنی دیتا ہے، یعنی کہ یہ وہ اور اس خبیب ہی کی بات ہو رہی ہے، یہ اسی کے لیے استعمال ہوا ہے. ان کو ضمیر کہتے ہیں، گویا وہ اور اس ضمیر ہے. عربی زبان میں اس کا ایک خصوصیت سے اختصار ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ قلم اس کا ہے، تو یہ سینٹینس کہنے کے لیے مجھے اردو میں 4 یا 5 الفاظ بولنے پڑے، ٹھیک ہے نا. یہ قلم اس کا ہے. عربی اتنی جامع زبان ہے کہ اس میں اگر عرب کو یہ کہنا ہو اس کا یہ قلم اس کا ہے، تو وہ کہے گا قلمہ، ٹھیک ہے. قلمہ یہ مذکر کے لیے ہے، اور اگر وہ کہے ایک مؤنث کے لیے تو وہ کیا کہے گا، قلمہا، ٹھیک ہے، ہاں الف والا. تو دیکھیے صرف 2 اس نے کتنے بڑے سینٹینس کو وہ کر دیا. یعنی کہ عربی زبان کی آپ وسعت چیک کیجئے. اب ذرا اور دیکھتے ہیں یہ ضمائر کس طرح استعمال ہوتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ہم سارے رولز دوبارہ ریوائز کریں گے، اور یقیناً کچھ نئے بھی آپ کو ملیں گے. تو یہ آپ کے لیول کے سے تھوڑا سا اپ لیول ہوگا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس میں سے کچھ سیکھ کے نہ اٹھے. یقیناً آپ نے لیول 1 سے آپ نے اوپر کی طرف ہی سفر کرنا ہے. سب سے پہلے دیکھیے، اگر خبیب کا قلم ہے تو ہم کہیں گے قلمہ، اس ایک مذکر، ٹھیک ہے. خبیب ایک مذکر ہے اور یہ اس کا قلم ہے، ٹھیک ہے. اگر
خبیب کی جگہ یہ اسما کا قلم ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ قلمھا. ٹھیک ہے، الف لگ جائے گا ہا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ اس ایک مؤنث کا قلم ہے، یعنی یہ اسما کا قلم ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اسما اور خبیب دونوں کا یا دو مذکر کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دو لوگوں کا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ قلمہما. یہ قلم ان دونوں کا ہے. کن دونوں کا ہے؟ یا تو دو مذکر ہوں گے یا دو مؤنث ہوں گے. اگر دو مذکر ہیں یعنی خبیب اور سلمان دونوں کا ہے تب بھی ہم قلمھا لکھیں گے، اور اگر اسما اور سارا کا ہے تب بھی ہم کیا لکھیں گے؟ قلمہما. ٹھیک ہے، دونوں کا. اور اگر ایک مذکر ایک مؤنث ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اسما اور خبیب دونوں کا یہ قلم ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ایک مذکر ایک مؤنث کے لیے بھی قلمہما. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ جب دو لوگوں کی بات ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم مثنیٰ قلمہما کس کا ہے؟ یہ مثنیٰ کے لیے، دو لوگوں کے لیے. اگر ہم کہیں یہ اس قلم خبیب، سلمان، عبداللہ اور زہیب چار لوگوں کا ہے، دو سے زیادہ یا تین کا ہے یا چار کا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ قلمہم. ہم پڑھ چکے نا ان سب کا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ دو سے زیادہ عورتوں مؤنث کے لیے ہے، اسما، سارا، عرفہ اور زینب کا ہے قلم، تو ہم کیا کہیں گے؟ قلمہن. ٹھیک ہے، بہت ساری عورتوں کے لیے کیا آئے گا؟ قلمہن. یہ بات، یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہاں پر؟ یہ آپ لوگوں کے لیے اب دیکھیں یہ نئی، یہ آپ نے آیات میں پڑھی ہے، اب آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں کہ دو مردوں کی بات ہوگی تب بھی ہم کیا بات کریں گے؟ قلمہما. ٹھیک ہے، اور دو مؤنث کی بات ہوگی تب بھی قلمہما، اور ایک مؤنث ایک مذکر تب بھی قلمہما، ہما لگے گا ان کے لیے. اور اگر سارے مرد ہوں گے تو ہم، اور اگر ساری عورتیں ہوں گی تو ہننا. یہ وہ ضمیر ہیں جو کلمے کے آخر میں اٹیچڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو طرح کے ضمیر ہوتے ہیں، دوسرا ضمیر ہم آگے پڑھیں گے. یہ وہ ضمیر ہے جو کلمے کے آخر میں اٹیچ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے. ٹھیک ہے، یا ان کا، ان کی، ان کے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم کہتے ہیں وہ ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کو ہم کیسے مینشن کریں گے؟ پہلے خبیب کی بات ہوگی، وہ ایک طالب علم ہے. اگر وہ ایک مذکر ہے، ٹھیک ہے، اگر خبیب کی بات ہو رہی ہے وہ ایک مذکر ہے تو اس کے لیے آئے گا ہوا طالبن. ٹھیک ہے، ہوا بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے. ہوا وہ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے اس پورے جملے کو کیسے لکھیں گے؟ ہوا طالبن، وہ ایک، یہ طالبن پہ یہ جو پیش ہے نا یہ بتا رہا ہے ایک، وہ ایک طالب علم ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم اسما کی بات کر رہے ہیں کہ اسما اسما ایک لڑکی ہے، وہ ایک طالبہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہو کی جگہ آ جائے گا ہیا، اور طالبن کی جگہ آ جائے گا طالبتن. یہ جو چھوٹی یا یہ جو تائے مدورہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ مؤنث کی نشانی ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ طالبتن مؤنث. ہیا طالبتن، وہ ایک مؤنث ہے، وہ ایک مؤنث ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک طالبہ ہے. ایک مؤنث کے لیے وہ ایک طالبہ ہے. دو مذکر کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ ہم ہما لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ فرنٹ پہ آنے والے ہیں، یہ آگے آتے ہیں. اسم سے آپ دیکھیں اسم بعد میں آ رہا ہے اور یہ آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں معلوم ہے مثنیٰ کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ یا تو الف نون لگاتے ہیں یا نون زید کے ساتھ لگاتے ہیں. اب یہ دیکھیے وہ دو طالب علم ہیں تو ہم کیا لگائیں گے؟ اگر دو طالب علم لڑکے ہیں تو ہما طالبانی. ٹھیک ہے، ہما طالبانی. اور اگر دو مؤنث ہے تو ہما تو آئے گا ان کے ساتھ، مگر اگر اس کی مثنیٰ بناتے ہیں، اگر آپ طالباتن، اگر آپ الف اور نون کا ایڈیشن کرتے ہیں، جو یہ تا ہوتی ہے نا یہ ہا سے کھل جاتی ہے جیسے یہ، اور اس کے ساتھ الف اور نون لگ جاتا ہے تو طالبتانی. اب ہمیں پتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو تانی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ دو عورتوں کی یا دو مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہما وہ دو طالبات ہیں. ٹھیک ہے، وہ دو
तालिबात हैं। अगर एक मुअन्नस और एक मुजक्कर है तो हुमा तो आएगा, मगर अब तानी नहीं आएगा। उसमें जो है ना, अगर एक मुअन्नस और एक मुजक्कर है तो प्रेफर किया जाता है कि मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अगर एक मुजक्कर या एक मुअन्नस हो तो अरबी जबान में मुजक्कर का सीगा लगाया जाता है, यानी कि हुमा तालिबानी, वो दो, एक यानी एक मुजक्कर और एक मुअन्नस है, वो दो हैं, तो हुमा वो दो, तालिबानी ये भी दो के लिए है, मुसन्ना के लिए है, तो तालिबानी वो दो तालिबा, वो दो तुलबा है। ठीक है, उर्दू में तुलबा है, दो है तालिब इल्म। अच्छा, वो सब बहुत सारे हैं तो हम क्या कहेंगे, हुआ तुल्लाबुन। अब तालिब इल्म की जगह जो है, तालिबुन की जमा है तुल्लाबुन अरबी में, तो हम भी बहुत सारों के लिए, तो उसके लिए जमा भी आएगी। ठीक है, हम तालिबा तुल्लाबुन यानी वो सब मुजक्कर क्या है, तालिब इल्म है, और वो सब मुअन्नस, अगर बहुत सारी आप सब मुअन्नस है तो मैं कहूंगी हुन्ना तालिबातुन। ठीक है, हुन्ना तालिबातुन। अब ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये जो एक सिंगुलर तालिबातुन है, इसको अगर मुसन्ना बनाना है तो इस ता को खोल के अलिफ लगाएंगे तो ता, और फिर नून, तो तालिबानी बन गया। और इसके साथ अगर आप इस ता को हटा दें आखिर वाली, और अलिफ और बड़ी ता लगा दे, तो इसका मतलब है ये जो आत आती है ना आखिर में, इसका मतलब है ये बहुत सारी औरतों के लिए, ये मुअन्नस की जमा बनाने के लिए अलिफ और ये वाली ता लगाई जाती है। ये बार बार आएंगी और हम बार बार आपसे कहेंगे ताकि आपको ये बातें जहन नशीन हो जाएं। आज आपके लिए हमने जमीर, ये वाली जमीर को एक्सप्लेन किया कि ये वाली जमीर जो है मुनफसिल है, थोड़े फासले से आती है। देखिए ये जमीर मुनफसिल है ना, ये जुड़ी हुई तो नहीं है तालिबा, ये और ये स्टार्टिंग्स में आती हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही और हिज, डिफरेंस है ना, वो और उसका डिफरेंस है, दोनों में है दोनों जमीर। इसी तरीके से हु, हुआ और हु, ठीक है, वो हु होगा या ही होगा वो एक ही बात है, मगर हुआ और हु डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, हुआ हुआ वो और हु हुआ उसका। इसी तरह ही और हिज होता है, शी और हर होता है। ठीक है, ये बात पॉइंट समझ आ रहा है, थोड़ा सा हाँ हूं करें ताकि मुझे लगे कि वाकई समझ आ रहा है, ये ऊपर से फ्लाई तो नहीं हो रहा। आपका फीडबैक जरूरी है, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आज आपने एक नया इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके उठ रहे हैं। ठीक है ना, अभी तक तो हम लगा देते थे उसका, उसकी, उसे 6 जमायर आखिर में लगा दिए। वो 6 जमायर कौन से होते थे, वो आज हमने पढ़ा, जो अटैच हो जाते हैं, लफ्जों के आखिर में आते हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब दोबारा आते हैं अपनी आयत की तरफ। अल्लाही व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल। ठीक है, अब हमने देखा कि अल्लाह है और रसूल ही। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ही ना होता तो अल्लाह होता ना, ये रिपीट हो जाता, मगर ये ही किसकी तरफ लौट रहा है, अल्लाह की तरफ। अब आयत को देखिए, बैना यदई, बैना यदई अल्लाही व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के सामने। ठीक है, बैना यदई हमने पढ़ा ना, दोनों हाथों के सामने, मतलब दोनों हाथों के दरमियान, मतलब सामने, महावरती जबान है, तो यानी कि अल्लाह ताला और उनके रसूल के सामने। ठीक है, ना तुम पेशकदमी करो ए अहले ईमान, ना तुम पेशकदमी करो अल्लाह और इसके रसूल के सामने। अब अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, इतना अजीम जिक्र है, तो फिर अगर हम इसको खूबसूरत बनाना चाहें, इसको और बाअदब बनाना चाहें, तो हम कहेंगे ए अहले ईमान, अल्लाह और उसके रसूल के हुजूर पेशकदमी ना करो। ठीक है, उर्दू जबान में इसको और ज्यादा हमने अच्छी लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा बहुत लिहाज वाली अदब लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे, ए अहले ईमान, अल्लाह और उसके रसूल के सामने हुजूर पेशकदमी ना करो। ठीक है, ये आपको सब चीज यहां तक समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे देखिए वत्तकुल्लाह। ठीक है, अब देखिए वाह हम सब पढ़ चुके हैं, और इत्तकू, वाव अलिफ आ रहा है, इसको अलग कर दीजिए, अब इत्तका पढ़िए। ठीक है, अच्छा
اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اتقا میں سب سے پہلے الف آ رہا ہے. کلمے کے اسٹارٹ میں الف ہو تو 3 صورتوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو آیتین کا الف ہوتا ہے جس میں میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, متکلم ہوتا ہے. اگر ہم لکھتے ہیں کتبہ, اس نے لکھا, ٹھیک ہے, یہ ہم سب پڑھ چکے 3 زبر والا نا, اس نے لکھا پاسٹ ٹینس میں. اگر میں کہوں میں لکھتی ہوں تو میں کہوں گی اکتبو, میں لکھتی ہوں, ٹھیک ہے, یا میں لکھتا ہوں. دوسرا ایک الف جب آتا ہے, ہم نے کہا تھا, آپ نے لیسن میں پڑھا تھا الیسا, ٹھیک ہے نا, حرف استفہام, سوال کے لیے کیا کے میننگ میں آتا ہے. اگر میں لکھوں اکتبو, اکتبو, کیا میں لکھتی ہوں یا کیا لکھتا ہوں, ٹھیک ہے, کیا میں لکھتا ہوں, اکتبو, کیا میں لکھتا ہوں. اور تیسرا الف جب آتا ہے وہ امر حکم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 1 2 3 فارمولا سے ہم نے یاد کیا تھا. اکتب دوسرا اور تیسرا حرف ساکن ہو, اسکرو یاد کریں, ہے نا, دوسرا اور تیسرا حرف ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے یہ امر ہے, اس میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اکتب, لکھو. اچھا, اب یہاں پر دیکھیے اتق. اب اتق کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر زبان کی میں ووبلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انگلش کے اے ای آئی او یو, اردو اور عربی کے سیم ہے, وہ ہے الف, واو اور یا. ٹھیک ہے, یہ ویک لیٹرز ہوتے ہیں, یہ حذف ہو جاتے ہیں رولز میں. ٹھیک ہے, یہ ویک لیٹرز ہوتے ہیں, حذف ہو جاتے ہیں, اور ان کو یہ حروف علت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اگر آپ نے یہ دیکھا ہے, اگر مجھے اردو میں کہنا ہو تو میں اگر کہنا ہو کہ تقوی اختیار کرو, ڈرو, تو لفظ آئے گا تقو, تقوی. ٹھیک ہے, اور اگر میں آرڈر دوں گی تو ہم اس سے پہلے الف لگا دیں گے, اتقو. ٹھیک ہے, اتقو. اب اتقو کیسے بنا ہے کہ جب یہ والا الف لگتا ہے نا امر کا, تو اس الفاظ میں یا تو دیکھیں اکتب تھا تو کتبہ کا وہ بالکل ویسا ہی ورڈ ہے, اس میں کوئی حروف علت نہیں ہے, اس میں کوئی واولز نہیں تھا, تو وہ ویسا کا ویسا پورا آ گیا اکتب. ٹھیک ہے, مگر یہاں تقوی میں جو ہے واو اور یا آ رہے, جو ہم نے پڑھا ہے کہ واولز ہوتے ہیں, اور یہ واولز کب اس حرف سے ہٹ جائیں گے, جب ہم اس میں الف لگائیں گے. کون سا الف, امر کا. جب ہم نے امر کا الف ہٹایا تو یہ بن گیا اتق, ڈر, آرڈر. ٹھیک ہے, واو اور یا ہٹ جائے گا جب امر کا الف آئے گا. یہ ایک چھوٹا سا نیا پوائنٹ ہے, مگر انشاءاللہ اس کو ابھی آپ اس طریقے سمجھیں کہ یہ اتق کیسے بنا کہ واو اور یا گر گیا. جب ہم نے روٹ لیٹرز پڑھے تھے اپنے لیسن میں, تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ انٹرچینجبل ہوتے ہیں, واو یا لے لیتا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جب روٹ لیٹرز نکال رہے تھے وا یا کو نہیں کاؤنٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی تقوی کے معنی ہے ڈرنا, پرہیزگاری اختیار کرنا, بچنا, کے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تقوی. مگر جب اس میں الف لگ گیا تو یہ اتق بن گیا کہ ڈر, اور واو الف بن گیا تو یہ بن گیا اتقو, تم سب ڈرو. اتقوا اللہ, اللہ سے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہو گیا, واتقوا اللہ, اور تم سب ڈرو اللہ سے. یہ زبر ہے تو ان دونوں کا کیا بنے گا, اللہ سے, تم سب ڈرو اللہ سے, واو الف, ڈرو. اتق ہم نے سمجھ آ گیا کہ یہ کیسے الف, یہ کیسے بنا امر, کہ اس میں یہ امر والا الف لگ گیا اور واو الف جمع کی ہے, اور اتق اس طرح بنا کہ واو اور یا اس کا تقوی کا گر گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ واولز تھے. اس میں اتنا پریشان نہیں ہوئیے گا, ایک پوائنٹ آیا ہے تو اب آپ کو یہ آپ کی نالج میں آج اضافہ ہو گیا کہ واو, یا اور الف جو ہیں وہ واولز ہیں, اور یہ عربی میں گر جاتے ہیں اگر ان کے سامنے الف امر والی لگ جائے. ٹھیک ہے, تو اتنا پریشان نہیں ہو, بس آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ تقوی سے یہ اتق کیسے بنا. ٹھیک ہے, واتقوا اللہ, اور تم سب ڈرو اللہ سے. اچھا, اب انا, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انا اور انا دونوں, ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں بے شک, یقیناً. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ نون پہ شد ہو. اگر نون پہ شد ہو تو چاہے الف پہ زبر ہو یا زیر ہو, ہر دونوں صورتوں میں, دونوں حالتوں میں معنی ہوں گے بے شک, یقیناً ہی ہوں گے. ٹھیک ہے,
اللہ اللہ اردو میں دوبارہ آ گیا, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, سمیع علیم. سمیع کس سے بنا ہے, سمیع سے, ٹھیک ہے, اس نے سنا, یہ بھی ہم جانتے ہیں. علیم بنا ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, علیمہ, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم سب کرتے ہیں, اس نے جانا. یہ دونوں ورڈز ہیں فعیل پہ. اب فعیل آپ پڑھ چکے ہیں, یہ والے وزن کی ساری کوالٹی سمیع پہ آ جائے گی. یہ وہی والا وزن ہے نا جس پہ رحیم بنا تھا, یاد آ رہا ہے آپ کو, ہم نے بسم اللہ میں فعیل پڑھا تھا, یہ وہی سانچہ ہے نا. جی, اب دیکھیے, اب آپ ریلیٹ کریے کہ یہ سمیع, اس کے 3 حرفاز جو روٹ ورڈز ہیں سین, میم اور عین, اس کو فعیل پہ ڈالیں. سین فا کی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اور عین کی جگہ میم آ گیا, یا ایڈیشنل تھا, اس سانچے کا تھا, تو یہ اس ورڈ نے لے لیا اپنے اندر, اور عین ایسی آ گیا. لام کلمے پہ عین ہے تو عین ایسی آ گیا, تو یہ بن گیا سمیعون, سننے والا, یعنی ازل سے ابد, ابد کے سننے والا. اور یہ صرف اللہ کی ذاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کی ذاتی ہے, ازل سے ہے, ابد ابد تک ہے. علیم جاننے والا, ٹھیک ہے, یہ بھی فعیل کے وزن پہ ہے, عین لام میم. عین کلمہ یعنی فے کلمے پہ عین آ رہا ہے, تو فا کی جگہ ہم عین لگائیں گے, ٹھیک ہے. عین, اس کی عین کلمے پہ لام آ جائے گا, ٹھیک ہے, عین اور لام, یا اس کا ایڈیشنل ہے, اور لام کلمے کی جگہ میم آ گیا, تو یہ بن گیا علیمن, ٹھیک ہے. یہ اس ورڈ کو ہم نے فعیل پہ ڈال دیا, عین لام میم کو فعیل پہ ڈال دیا, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے اس کو اس سانچے میں ڈالا, تو یہ اس سانچے کی ساری خصوصیات اپنے اندر لے لے گا. یعنی کہ فعیل کا ہم سب جانتے ہیں کہ میننگ کیا بنتا ہے, یعنی ازل سے ابد ابد جاننے والا, اور یہ صرف اللہ کی ذاتی ہے, اور ایسا جاننے والا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اب آگے دیکھیے, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بے شک اللہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے, وہ ازل سے جانتا ہے اور سنتا ہے, اور اس کی یہ خصوصیت اس کی وجہ سے ہے, کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے. کچھ کہا نہ جائے تب بھی وہ سن رہا ہے, اور کچھ کہا جائے تو وہ سب جانتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کچھ اور کہا جائے اور سمجھا کچھ اور جائے تو وہ بھی جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس آیت کو اب دیکھیے, یہ سارے الفاظ جو سرکل کیے ہوئے ہیں یہ اردو میں ایسے استعمال ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا امنا, ٹھیک ہے, امن اردو میں ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں امنا اردو میں, امن, پیس, سلامتی, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی انسان اسلام میں آ گیا تو ہم جانتے ہیں وہ سلامتی میں آ گیا, امن میں آ گیا, پیس میں آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. لا, یہ بھی ہم نے دیکھا, لا تعداد, لا جواب, ٹھیک ہے, یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تقدم ہم نے دیکھا کہ آگے پیش قدمی کرنے کو کہتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. بینا ہم نے دیکھا درمیان, ٹھیک ہے, بین الاقوامی, دونوں اقوام کے درمیان یہ پروازیں ہیں, تو بین درمیان ہم استعمال کرتے. یدا ہاتھ, یہ بھی اردو میں ہوتا ہے. اللہ لفظ جلالہ ہے, یہ بھی. واہ, لیل و نہار, صبح و شام, تو یہ سارے الفاظ اردو کے ہیں, ٹھیک ہے. اتقو ہم نے دیکھا تقوی سے نکلا, جی ٹھیک ہے. واتقوا یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے, ٹھیک ہے. اللہ لفظ جلالہ ہے, اردو میں ہم اللہ ہی کہتے ہیں اللہ کو, ٹھیک ہے. سمیع بھی ہم جانتے ہیں, علیم بھی جانتے ہیں, سننے والا اور جاننے والا. تو یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن کو سمجھنا کس قدر آسان ہے. صرف یا ایھا الذین اور انا, یہ ایسے الفاظ ہیں جو آج آپ نے سیکھے, اور یہ تو 1.5 میں یعنی کہ بار بار ریپیٹ ہونے والے میں ہیں, اور آپ کو اس کے معنی خود بخود یاد ہو جائیں گے. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر یا ایھا لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی بات بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. اور وہ خاص لوگ کون تھے؟ وہ لوگ وہ جو ایمان لائے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو آگے ایک رول دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو, یعنی کہ آگے نہ بڑھو, ٹھیک ہے. جو انہوں نے حدودیں طے کی ہیں نا اسی تک رہو, ٹھیک ہے. تو آج اس آیت کا ترجمہ آپ سب بھی کریں گے انشاءاللہ. میں وہ آیت لگا دیتی ہوں تو آپ سب بھی کریں.
جی جی سسٹر فرا آپ پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے اہل ایمان آمنو یا ایھا الذین آمنو اے اہل ایمان لا نہیں تقدمو تم آگے بڑھو بین یدی اللہ اللہ تعالیٰ کے اور و رسول ہی اور اس کے رسول کے. واتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے سمیع سننے والا علیم جاننے والا. ٹھیک ماشاء اللہ مزید فضل. وہی ہے. الحمدللہ. اچھا بشرا ایک بات پوچھنی تھی، جیسے یا جی ایھا الذین آمنو اے اہل ایمان والو کہہ سکتے ہیں؟ جی جی اے اہل ایمان. ٹھیک ہے مطلب والو بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ اس کے؟ نہیں اہل تو ہوتا ہی اس میں والے ہے. اچھا ٹھیک ہے نا اچھا جزاک اللہ. بما جی اہل و عیال یعنی کہ ساتھ آپ کے اہل اور آپ کا عیال. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو والے ساتھ ہی ہے اس کے. ٹھیک ہے اے اہل اچھا اچھا ایمان. ٹھیک ہے اہل اچھا جن کے ساتھ صحیح ہے ایمان صحیح. ہے. ٹھیک ہے ایمان والے. اچھا اچھا جزاک اللہ خیر. جی سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیے اس کو ایک بار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اے اہل ایمان اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش قدمی نہ کرو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. بارک اللہ فیک. بالکل ٹھیک. جی سسٹر پروین. سسٹر نوشین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو اے اہل ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ نہ تم پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول سے آگے. واتقوا اللہ کے سامنے یا ان کے حضور. جی کے سامنے یا ان کے حضور. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا. جی سب سننے اور جاننے والا ہے. جی اچھا میں پڑھوں؟ میرا چلا گیا تھا سارا غائب ہو گیا تھا. ایک سیکنڈ سسٹر شہناز پڑھ لیں پھر آپ پڑھیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سسٹر شہناز آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو جو لوگ ایمان لائے. آمنو نہ تم کس کے قدم چلو باجی؟ لا تقدمو نہیں تم آگے بڑھو. نہیں تم آگے بڑھو بین یدیہ ایک دوسرے کے. نہیں بین یدی اللہ اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس کے رسول کے. ٹھیک ہے ان کے سامنے آگے نہ بڑھو. اچھا اللہ تعالیٰ کے اور حضور مطلب دونوں کے آگے مت بڑھو. ورسول اور رسول ہی. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے اور اس کے رسول سے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا ہے. علیم جاننے والا ہے. جی بالکل ٹھیک. جزاک اللہ. جی سسٹر پروین آپ پڑھیں. جی جزاک اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں، اے اہل ایمان جو ایمان لائے ہیں، نہیں آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے حضور، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ سننے والا، بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے، جی ٹھیک، علم والا ہے۔ جی ٹھیک، جاننے والا۔ جی سسٹر فوزیہ۔ سسٹر نجمہ آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ تم پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول کے حضور، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ، مزید فزید، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا سیشن اس کا یہاں اینڈ کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح قرآن سے جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پہ وسعت عطا فرمائے، اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں میں اور برکت عطا فرمائے، اور اس کو ہمیں صحیح سے سمجھنے کی توفیق اور اس پہ عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر حمدن کثیرا۔